السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ العلی الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، دینی و ایمانی بھائیوں اور قابل قدر علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، دینی باتوں کی یاد دہانی کرائیے، کیونکہ نصیحت کرنے سے اور دینی باتوں کی یاد دہانی کرانے سے اہل ایمان کو، مومنین کو، مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے۔ اس لیے بطور نصیحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اور تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اندر اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عالم بنائے ہیں۔ عالم ارواح پہلا عالم ہے جہاں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور پیدا فرمایا، اور وہاں سے پھر ایک سلسلہ، ایک باری متعین کر دی آنے کی، اور عالم ارواح سے جب آدمی منتقل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر آتا ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، یہ دوسرا عالم ہے، اپنی زندگی دنیاوی پوری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے تو یہ اس کا دوسرا عالم ہوتا ہے، اور موت آنے کے بعد جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یہ اس کا تیسرا عالم ہوتا ہے۔ عالم برزخ کے اندر قبر میں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں جو اجمالی سوالات ہوتے ہیں، اجمالی حساب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، میدان محشر آئے گا تو وہاں سے چوتھا عالم شروع ہوگا۔ تو یہ 4 عالم ہیں۔ عالم ارواح جہاں تمام روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، جمع کیا اور آنے کی باری متعین کر دی، اور اس کے بعد پھر آدمی جب دنیا میں آتا ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ عالم دنیا کہلاتا ہے۔ پھر موت آ جاتی ہے، قبر کی جو حالت ہوتی ہے وہ برزخی حالت ہوتی ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک موقع آئے گا، قیامت آ جائے گی، میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت تفصیلی حساب و کتاب ہوگا، وہ عالم آخرت ہے۔ ہر آدمی کو ان 4 جگہوں سے گزرنا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان 4 عالم سے نہ گزرے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا عمل اچھا کرے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی انسان، جتنے بھی حیوانات آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہر ایک پر موت طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان ہو، اس کی پہلوانی اس کو اس کے موت سے روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا انسان ہو،
اس کی بڑائی اس کو اس کی موت سے روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا امیر ہو، اس کی امارت اس کی دولت اس کو اس کی موت سے روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا ولی ہو، اس کی ولایت اس کو اس کے موت سے نہیں روک سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو، اس کا علم اس کو اس کی موت سے نہیں روک سکتا ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا جاہل ہو، اس کی جہالت اس کو اس کی موت سے نہیں روک سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا غریب ہو، بڑا سے بڑا کمزور ہو، اس کی غربت اور اس کی کمزوری اس کو اس کی موت سے نہیں روک سکتی ہے۔ بڑا طاقتور ہے، اس کی طاقت اس کو اس کے موت سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، موت تم کو پالے گی اور پھر اللہ کے پاس تم کو حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کا باطن کا سب کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہاں تک اعلان کر دیا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ بلند و بالا گنبد کے اندر اگر جاؤ، چھپ جاؤ اور اپنی طاقت آزما لو اور یہ سمجھو کہ وہاں موت کا فرشتہ نہیں پہنچ پائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ وہاں پہنچے گا اور آپ کے وقت متعین کے مطابق آپ کی روح کو قبض کر لے گا۔ تو موت ایک حالت ہے، موت کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے علاج ہے اور دوا ہے۔ جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے انسان اچھا ہو جاتا ہے اور اسے شفا مل جاتی ہے، لیکن موت یہ بیماری نہیں ہے، موت ایک حالت ہے۔ جیسے بچپنا ایک حالت ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ اسے کھلا دیا جائے اور اس پر بچپنا ہی طاری رہے، اس پر جوانی نہ آئے، اور جوان آدمی کے جوانی ایک حالت ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس کو کھلا دیا جائے جو جوانی ہمیشہ برقرار رکھے۔ بچے کو جوان ہونا ہے، جوان کو بوڑھا ہونا ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو ایک حالت پر اس کو باقی رکھے۔ ایسے موت ہے، جب یہ ایک حالت ہے، یہ طاری ہو کر رہے گی، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو موت سے بچا سکے اور موت سے چھٹکارا دے سکے۔ اس لیے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے یہ دنیاوی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ اخروی زندگی جو ہے وہ عالم آخرت ہے، وہی اصل زندگی ہے، اسی کو تابندہ اور درخشندہ اور اچھا بنانے کے لیے ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ اس عالم آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی لوگ اچھے اور پکے مومن ہیں۔ آپ یاد رکھیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ہر موقع پر چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور میں بتلاؤں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان پر موت طاری ہوگی، وہ مر جائے گا اور اس کے عمل کا سلسلہ بھی رک جائے گا اور عمل کے ثواب کا بھی سلسلہ رک جائے گا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ اس کو ملتا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی اگر اس نے 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لیا ہے وہ مر جائے گا، پھر بھی ان 3 کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اگر تینوں کر لیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ مثلا اللہ کے بندے نے اس کے پاس زمین ہے، مسجد کے لیے زمین مہیا کر دی، تو جب تک اس زمین پر لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے، مسجد بن جائے یا نہ بنے، وہاں نماز ادا کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مسجد بھی بن گئی، کسی نے مسجد بنوا دی تو زمین والے کو مستقل ثواب ملتا رہے گا، مسجد بنوانے والوں کو مستقل ثواب ملتا رہے گا۔
کہیں راستہ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، راستہ اور سڑک بنانے کا فیصلہ کر لیا چند لوگوں نے مل کر کے، یا آدمی نے اکیلے ہی اللہ نے وسعت دی ہے بنوا دیا، تو جب تک اس راستے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، اس کے لیے پانی کی ٹنکی مہیا کرا دی، اور پانی کا انتظام نہیں ہے، نل کا انتظام ہو گیا، تو جب تک اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے سلسلہ اس کو ثواب کا ملتا رہے گا۔ کسی مسجد کے اندر وضو خانہ نہیں ہے، وضو خانہ بنوا دیا، جب تک لوگ اس سے وضو بناتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اس کے ثواب کا سلسلہ اس کو ملتا رہے گا۔ کہیں مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، چند لوگوں نے مل کر کے یا ایک دو لوگوں نے مل کر کے اس مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آتے ہیں آرام کرتے ہیں، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ لمبا ایک عنوان ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، چند شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اور دوسرا عمل ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ مثلا عالم ہے اور اس نے دوسروں کو پڑھا دیا، تو جب تک اس کے شاگرد اس کے علم کو پھیلاتے رہیں گے، دوسرے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بڑھیا مضمون لکھ دیا، اچھی کتاب لکھ دی، جب تک لوگ اس کی کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، دینی معلومات کرتے رہیں گے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ مر جائے گا تب بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو علم نافع بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دو طرح کے فرمائے ہیں۔ علم نافع اس کا بار بار سوال کیا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما، اور میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور آپ نے ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچانے والا، اس سے بار بار پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو، نقصان کا باعث ہو۔ تو وہ علم جو اللہ سے قریب کر دے، رسول سے قریب کر دے، قرآنی احکامات سے قریب کر دے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں اور احادیث سے قریب کر دے، اور قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ کی معرفت عطا کر دے، وہی علم نافع ہے۔ جنت کا راستہ ہموار کر دے، جہنم کے راستے سے بچا لے، وہی علم نافع ہے۔ اور جو علم جہنم کے راستے پر لے جانے والا ہو، آخرت سے غافل کرنے والا ہو، قرآن اور سنت کے احکامات سے دور کرنے والا ہو، وہی علم غیر نافع ہے، اور علم ایسا ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے۔ ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے آدمی کو علم نافع کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو علم عطا کیا ہے اس کا نفع متعدی ہونا چاہیے، لازم نہیں ہونا چاہیے۔ اس علم سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، تو جب تک اس کے شاگرد اور اس کی کتاب اور اس کا مضمون اور اس کی تقریر لوگ سنتے رہیں گے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو نیک ہو اور والدین کے لیے دعا کرے۔ آدمی مر جائے گا لیکن اولاد کو اگر نیک بنایا ہے تو نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی اس کا ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، دنیا دار بنانا چاہتے ہیں، اور بنانا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر انجینئر بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو اپنے بچے کو نیک، صالح اور دیندار بنانا چاہیے۔ بغیر اس کے گاڑی چڑھنے والی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نیک نہیں بناتے ہیں۔ نیک بچے جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب والدین کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ وہ بچے اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، یدعو لہو، یہ تو ابھارنے کے لیے قید لگائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ جو نیک بچے ہوں گے وہ تو اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں گے، تو ترغیب دی گئی ہے۔ نیک بچے ہیں چاہے وہ دعا کریں نہ کریں، جو بھی نیکی کریں گے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن نیک اولاد کو ابھارا گیا اور ترغیب دی گئی کہ تم اپنے
والدین کے لیے دعا بھی کرو۔ اس لیے ہم کو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باپ کا جنازہ ہوتا ہے، ماں کا جنازہ ہوتا ہے، دادا اور دادی کا جنازہ ہوتا ہے، بچوں کی بے دینی کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہیں اور جنازے کی دعا بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، ماں کے جنازے میں شامل ہیں رسمی طور پر لیکن ان کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، کس طرح سے کندھا لگایا جائے اور کس طرح سے قبر میں اتارا جائے اور کس طرح سے اگر اپنے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے تو کیسے ان کو غسل دیا جائے، غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں، کندھا لگانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ آپ یاد رکھیے یہ بہت گھاٹے کی بات ہے، ہم کتنا دنیاوی اعتبار سے بڑھا لے جائیں اولاد کو بڑھائیں لیکن دینی اعتبار سے اگر ہم نے ان کو نیک نہیں بنایا اور صالح نہیں بنایا، اللہ کے ہاں اگر بعض پرس ہو گئی تو آپ یاد رکھیے ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کو فیس دینی ہے اور ہر جگہ آپ کو رشوت کا سامنا ہے، لیکن ایک عالم بنانے کے لیے، ایک مفتی بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، یہاں کسی طرح کی کوئی فیس نہیں ہے، تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو نیک نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ہاں یہ سوال ہو گیا کہ میری کتاب کے پڑھنے کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، میرے کلام کو پڑھنے کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے تھے اور دوسرے علوم کو حاصل کرنے کے لیے راستے بند تھے، یہ دقت تھی، یہ دقت تھی، یہ پریشانی تھی، پھر بھی تم نے وہ پریشانیوں کو برداشت کیا اور ان علوم سے اپنے بچوں کو آراستہ کیا، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں سوال ہو گیا، قرآنی احکامات کے بارے میں سوال ہو گیا تو ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى معه عملہ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے دنیا میں تین ساتھی ہیں، ایک تو اس کے اہل و عیال، اس کے متعلقین، اور اس کا مال دوسری چیز، اور اس کا عمل یہ تیسری چیز ہے۔ تو انسان کے تین دوست ہیں، تین ساتھی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کو اچھے سے اچھا بنا دے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ کما لے، یہ اس کا دوسرا ساتھی ہے، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ عمل بھی اچھا ہو جائے، یہ اس کا تیسرا ساتھی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا یہ تین ساتھی ہیں، لیکن جب روح بدن سے جدا ہو جائے گی، ہاتھوں کی حرکت رک جائے گی، زبان بولنی بند ہو جائے گی، وہی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ان کی بینائی سلب کر لی جائے گی، انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، انسان کا اپنا بدن ہے اور اس کی روح اس سے جدا ہو گئی تو اپنی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ جب چاہے لے لے۔ تو آپ یاد رکھیے انسان کا مال اور انسان کی اولاد یہ تو روح جسم سے جدا ہونے کے بعد مال تو فوراً ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سارا مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ جسم پر جو کپڑا ہے اس کو بھی قینچی سے کاٹ کر کے اتار لیا جاتا ہے، اتنا مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد فوراً ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، تجویز و تکفین میں شامل ہوتی ہے، جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، نہلاتی ہے اور لے جا کر قبر میں دفن کر دیتی ہے، اس کے بعد اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا فیرجع اثنان، دو چیزیں تو
لوٹ آتی ہیں اور ساتھ چھوڑ دیتی ہیں بال بچے، متعلقین اور مال، اور ایک اس کا پکا ساتھی ہے عمل، اس کے ساتھ وہ باقی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں مال کی اور اولاد کے لیے، پہلے دو ساتھی کو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور عمل جو پکا ساتھی ہے اس کا ہم کم خیال کرتے ہیں۔ حدیث میں پیغام دیا گیا کہ وہی تمہارے ساتھ آنے والا ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارا ساتھ چھوڑے گی اور تمہارا مال بھی تمہارا ساتھ چھوڑے گا۔ میدان محشر برپا ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مثال دی گئی ہے قرآن کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنے باپ، بیٹا، کنبہ، قبیلہ اور بیوی ہر ایک سے دور بھاگے گا۔ ایسے نازک موقع پر اگر عمل ہے تو وہ کام آئے گا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ سب سے پہلے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃہ، سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھ و گچھ کی جائے گی وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہمارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ ماں اور باپ اور بیوی اور بچے، یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم مال کی خاطر، اولاد کے خاطر، رشتہ دار کے خاطر، بیوی کے خاطر اپنے اس پکے ساتھی کو ہم مؤخر نہ کریں، ٹال مٹول اس میں نہ کریں، بلکہ اس کو مقدم کریں سب پر، اور ہر آدمی اپنے عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کرے، ایسا عمل کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلاؤں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے 2-4 کی طرح سارے راستے بتلا دیے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جن کے کردار اچھے ہوں گے، ملک الموت کا لہجہ جب روح نکالنے کا وقت آئے گا تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ ہوگا، اور ملک الموت، موت کا فرشتہ جب روح نکالنے آئے گا تو آپ یاد رکھیے اس کے ساتھ خوبصورت اور حسین چہرے والوں فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوگی، اور انتہائی نرم لہجے میں وہ فرشتہ کہے گا اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدتن، اے پاک روح تو پاک بدن کے اندر تھی، تو نکل جا، تو قابل تعریف ہے۔ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ، تو جنت کی خوشبو اور اس کی طرح طرح کی نعمتوں کی بشارت حاصل کر، اور اس رب کی خوشنودی کی تمہیں بشارت ہو جو رب تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا جن کے اعمال اچھے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ جم گئے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو پھر فرشتے آئیں گے اور کہیں گے لا تحزنوا، ہم غمگین نہ ہو، اور وابشروا بالجنۃ التی، اور تم اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کی تم کو دنیا کے اندر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو تمہارا جی چاہے گا۔ اگر دنیا کے اندر تم نے رب چاہی زندگی گزاری ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے آخرت میں تم کو من چاہی زندگی ملے گی۔ اللہ کے تابع کر دو، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع مکمل طریقے سے بنا دو، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ من چاہی زندگی ہوگی۔ آج ہم یہاں من چاہی زندگی گزارنا چاہتے، قرآن نے فیصلہ کر دیا یہاں تو من چاہی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی
کبد، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم نے انسان کو تو مشقت میں پیدا کیا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر اعتبار سے پرسکون ہو. اپنا پرسکون ہے تو بیوی پرسکون نہیں ہے، بیوی پرسکون ہے تو بچہ پرسکون نہیں ہے، بیوی بچہ پرسکون ہے تو ماں باپ پرسکون نہیں ہے. ماں باپ اگر پرسکون ہے تو معلوم ہوا خالہ اور نانی اور نانا اور بیٹی کے ہاں پریشانی ہے. تو ہر انسان الجھن میں ہے، مشقت میں ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کیسا بھی ہو، طاقتور ہو ضعیف ہو، ہر آدمی مشقت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، الجھن کے اندر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس لیے اگر ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہاں رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گی. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتلاؤں، جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جن کے عقائد اچھے نہیں ہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کہتا اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے ناپاک روح نکل جا جلدی سے، اور تو ناپاک بدن کے اندر تھی. اخرجی ذمیمۃ، تو نکل، تو قابل مذمت ہے. وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، تو تمہیں بشارت ہو جہنمیوں کے خون اور پیپ کی اور طرح طرح کے عذاب کی تم کو بشارت ہو، اور تمہارا رب تجھ سے راضی نہیں ہوگا. جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں اور جن کے عقائد اچھے نہیں ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ اس لب و لہجے کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے کہ نکل، تو ناپاک روح ہے، ناپاک بدن کے اندر تھی اور تو قابل مذمت ہے، نکل جلدی سے. اور قرآن پاک نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان ناپاک روحوں سے اور ظالموں سے مخاطب ہوں گے. اخرجوا انفسکم، تم اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تم اعراض کیا کرتے تھے، اس لیے آج تمہاری یہ حالت ہے. اپنی جانوں کو جلدی سے تم ہمارے حوالے کرو اور تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا جن کے عقائد اچھے نہیں ہیں اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں. اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے اعمال اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور یہ موت کا منظر اور اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ موت کا منظر بڑا بھیانک منظر ہے. اور اس کو یوں سمجھو کہ اگر کسی کو آروں سے چیرا جائے، قینچیوں سے کاٹا جائے اور دہکتی ہوئی دیگچیوں میں پکایا جائے تو کتنا تکلیف ہوگی. آروں سے چیرا جائے اور قینچیوں سے کاٹا جائے اور دہکتی ہوئی دیگچیوں میں پکایا جائے کتنا تکلیف ہوگی. موت کے وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی قبرستان سے مردہ زندہ ہو کر آئے اور صرف اپنے موت کی داستان کو بیان کر دے تو لوگ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیں اور اپنی نیندوں کو قربان کر دیں. ایک موقع پر امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ موت کا نقشہ بتلائیے اور موت کا نقشہ کھینچیے. حضرت کعب احبار نے فرمایا امیر المومنین، موت کا نقشہ بڑا خطرناک اور بڑا بھیانک ہے، اور اس کو یوں سمجھو کہ ایک مضبوط ٹہنی ہو، مضبوط کانٹوں والی ہو اور انسان کے پیٹ میں اس کو ڈال دیا جائے. مضبوط ٹہنی ہو، مضبوط کانٹے والی ہو اور انسان کے پیٹ میں اس کو ڈال دیا جائے اور وہ جا کر کے ٹہنی انسان کے پیٹ میں، اس کے رگوں میں، آنت کے اندر خوب اچھی طریقے سے پھنس جائے. اس کے بعد کسی ظالم اور بے رحم اور طاقتور انسان کو بلایا جائے اور کہا جائے بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ کھینچو. جب وہ کھینچے گا تو کتنا تکلیف ہوگی. موت کے وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مضبوط ٹہنی ہے، مضبوط کانٹوں والی ہے اور انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، آنتوں سے اور رگ رگ سے جا کر پھنس جائے، پھر کسی ظالم بے
رحم انسان کو بلایا جائے اور کہا جائے اس کو بے دردی سے کھینچو، بے دردی سے کھینچے گا تو اس وقت کتنا تکلیف ہوگی، یقین جانیے موت کے وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے زندگی میں اور اپنے صحت کی حالت میں اپنے بیماری کی اور اپنے موت کی تیاری کرنی ہے۔ صحت کے حالت میں بیماری کا سامان مہیا کرنا ہے اور زندگی کی حالت میں اپنے موت کا سامان مہیا کرنا ہے۔ خذ، آپ اختیار کر لیجئے، من صحتی کا، اپنے صحت کے زمانے میں، لمرضی کا، اپنے بیماری کے لیے، ومن حیاتی کا، اور اپنی زندگی کے زمانے میں تیاری کر لیجئے، لموتی کا، اپنے موت کے لیے، حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو موقع ہے یہ بڑا غنیمت ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجئے۔ اور آخری وقت میں شیطان ایمان کی دولت سے انسان کو، مسلمان کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا آخری وقت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، 4 امام جو مشہور ہیں ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں اور قرآن اور سنت کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ ان کا آخری وقت ہے۔ آخری وقت میں کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں لا بعدو، لا بعدو، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ان کے بیٹے وہاں موجود ہیں، جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں ابو آخری وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے اور یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں لا بعدو، لا بعدو، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا ہوش کی حالت میں بیٹا یہ شیطان آخری وقت میں میرے سامنے کھڑا ہے اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانت کے نیچے دبائے ہوئے ہے اور یہ کہہ رہا ہے میاں احمد افسوس افسوس کہ تم میرے چنگل سے چھوٹ گئے۔ اب میاں احمد افسوس افسوس تم میرے چنگل سے چھوٹ گئے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی جب تک میری روح میری بدن سے ایمان کی حالت میں جدا نہ ہو جائے تب تک میں تمہارے چنگل سے نہیں چھٹکارا پائے ہوئے ہوں۔ آپ غور کیجئے، عالم ربانی کو جب شیطان آخری وقت میں بہکانے کے لیے آ سکتا ہے، ہم اور آپ کس شمار اور کس قطار کے اندر ہے۔ شیطان جہاں چاہے ہم کو اور آپ کو اچک لے، اس لیے ہمیشہ ہم کو موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو اس سے چھٹکارا پا جائے۔ سید البشر، سید الانس والجن، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، محبوب رب العالمین، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدنی و مکی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا اور موت کے فرشتے نے آپ سے اجازت لے کر کے آپ کی روح کو قبض کیا، اور جب آخری وقت آیا موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے اور آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے تو آپ کی روح کو آپ کے بدن سے جدا کیا جائے۔ موت کا فرشتہ حاضر ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں اور میں کسی سے اجازت نہیں طلب کرتا، اپنے اختیار سے اللہ کے حکم سے آرڈر کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ بالکل آخری موقع ہے اور عالم اسلام کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین دن ہے اور سب سے سیاہ دن ہے اور تاریخ کا سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک، سب سے تاریخ واقعہ پیش آنے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ حاضر ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، امتیو امتیو، میں تو جا رہا ہوں، موت کا فرشتہ حاضر ہو چکا ہے لیکن میں جا رہا ہوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تمہارے ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ
اچھا خیال کرنا، چاہے وہ غلام ہو، چاہے بادی ہو، چاہے اپنے بچے اور متعلقین ہو، ملازمین ہو، سب داخل ہے اس میں۔ آپ نے پہلے بول کے اندر حقوق اللہ کی نصیحت فرمائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ الصلاح الصلاح کہہ کر کے آپ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا، وما ملکت ایمانکم کہہ کر کے آپ نے حقوق العباد کی طرف رہنمائی کی کہ دونوں حق کا تم خیال کرنا، یہ تم سے میری آخری نصیحت ہے، یہ آخری وصیت ہے۔ یہ کون آخری نصیحت اور وصیت کر رہا ہے؟ خیر البشر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یاد رکھیے آخری وقت ہو، ہمارے والدین، ہمارے دادا اور دادی یہ سب کو مخاطب کریں گھر والوں کو اور یہ کہیں بیٹو بیٹیوں میں تو جا رہا ہوں، میری موت ہو جائے گی، میں ابھی تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، لیکن میری خواہش ہے فلاں اور فلاں کام کر لینا تم لوگ میرے مرنے کے بعد۔ آپ یاد رکھیے اگر اماں ابا کی کوئی وصیت ہوتی ہے تو ہر بچہ بچی یہ چاہتا ہے کسی طرح سے یہ وصیت پوری ہو، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ غلط وصیت ہوتی ہے تب بھی اس کی صحیح تعویل کر کے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدنی و مکی محبوب رب العالمین آخری نصیحت کر بیٹھے اور آپ نے سب کو بتلا دیا دو دو چار کی طرح کہ میں جا رہا ہوں لیکن ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا۔ اس لیے ہر آدمی کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحتیں فرمائی ہیں تا حیات اس پر عمل کیجئے، حقوق اللہ کا بھی خیال کیجئے اور حقوق العباد کا بھی خیال کیجئے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو نیک بنائیے، اپنی اولادوں کو نیک بنائیے۔ اس کے ساتھ اگر ان کو دنیا ملتی ہے آپ ان کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرتے ہیں اور مال و دولت سے آراستہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے اولاد کو مالدار چھوڑنا ان کو غریب اور فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ لیکن آپ یاد رکھیے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں بہت اچھی بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی حسنہ مل جائے اور آخرت میں بھی حسنہ مل جائے، اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر مقابلہ ہو جائے دین اور دنیا کا تو آدمی کو دین کو ترجیح دینا چاہیے، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جتنے بھی بڑے بڑے دنیا دار ہیں، دنیاوی جائیداد کے مالک ہیں، آخری وقت میں ان کی خواہش ہوگی کاش کہ میں دیندار ہوتا، میری اولاد دیندار ہوتی، لیکن کسی بھی دیندار کی آخر میں خواہش نہیں ہوگی کاش کہ میں مالدار ہوتا اور میری اولاد مالدار ہوتی۔ ہر مالدار کی خواہش آخر میں ہوگی کاش کہ میں دیندار ہوتا، میری اولاد دیندار ہوتی، لیکن کسی بھی دیندار کی آخر میں خواہش نہیں ہوگی کاش کہ میں مالدار ہوتا اور میری اولاد مالدار ہوتی۔ اللہ مجھے بھی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی دین کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔